نہیں ہے کسی کے لیے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے کہ کربلا کے بعد کا معاملہ کیا ہے آپ حضرات سننے کے لیے تیار ہیں بہت سخت دل ہوگا جس کا اس کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلیں گے ورنہ شہادت کے بعد کا معاملہ ایسا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ چھوٹا سا قافلہ کتنی پریشانیوں کا سفر کرتا ہوا مدینہ منورہ پہنچتا ہے آج میں آپ کے سامنے وہ بیان کروں گا لیکن یہ بات یاد رکھیے اگر ہمیں کسی کی شخصیت کا اندازہ لگانا ہوتا ہے تو پہلے ہم اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں جب ہم اندازہ لگائیں تو پہلے ہم امام حسین کے والدین کو دیکھیں امام حسین کے والد مولا علی شیر خدا اللہ رب العزت نے اتنا بڑا انہیں مقام دیا اتنی بڑی ان کو عظمت ملی اتنی بڑی ان کو شان ملی کہ خود مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں من کنتو مولا ہو فعلی مولا میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں میرے نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے حضرات یہ مولا علی شیر خدا ہیں جن کو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام ولیوں کا سردار بنا دیا کوئی سا بھی سلسلہ ہو لیکن وہ مولا علی پہ جا کر کے ختم ہو جاتا ہے حضرات یہ مولا علی شیر خدا کی شان اب آئیے امام حسین کی والدہ کی شان دیکھیں اتنا بڑا مقام ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی فرماتے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے ایک مقام پہ میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار امام حسین کے والد تمام ولیوں کے سردار امام حسین کے نانا تمام نبیوں کے سردار امام حسین کی والدہ تمام جنتی عورتوں کی سردار امام حسین کے بھائی امام حسن جنتی نوجوانوں کے سردار خود امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ایسا مقدس گھرانہ ہے میرے آقا حسین کا ایسے مقدس گھرانے میں میرے آقا حسین کی ولادت ہوتی ہے آئیے میں آپ کو امام حسین کا مرتبہ بتاتا ہوا چلوں پھر اس کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں میرے نبی کی یہ عادت کریمانہ تھی کہ میرے آقا فجر کی نماز جب پڑھاتے تھے تو تھوڑی دیر میرے نبی واز فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام کو شریعت مطہرہ کے مسائل سنایا کرتے تھے لیکن آج میرے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی ہے میرے نبی مولا علی شیر خدا سے ارشاد فرماتے ہیں علی میرے ساتھ ساتھ چلو مولا علی شیر خدا نبی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں حضرت علی سوچ میں ہیں کہ پتہ نہیں نبی کہاں تشریف لے جا رہے ہیں پھر مولا علی شیر خدا نے کیا دیکھا کہ نبی کسی اور کے گھر کی طرف تشریف نہیں لے جا رہے ہیں بلکہ مولا علی شیر خدا کے گھر کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں مولا علی شیر خدا کے دروازے پہ میرے نبی پہنچے میرے نبی نے ارشاد فرمایا علی میں اندر جا رہا ہوں اور تم دروازے پہ رہو جب تک میری اجازت نہ ہو کسی کو اندر آنے مت دینا مولا علی شیر خدا دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں میرے نبی اندر تشریف لے جاتے ہیں میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ میرا نور نظر کہاں ہے میرا لخت جگر کہاں ہے میرے جگر کا ٹکڑا کہاں ہے حضرت فاطمہ نے امام حسین ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے میرے نبی کی آگوش مبارک میں دے دیا میرے نبی حسین کے کبھی پیشانی کو بوسہ دے رہے
رہے ہیں, کبھی میرے نبی حسین کے رخسار کو بوسہ دے رہے ہیں, کبھی میرے نبی حسین کے مقدس گلے کو بوسہ دے رہے ہیں, میرے نبی اپنے نواسے سے پیار فرما رہے ہیں. صحابہ کرام تھوڑی دیر کے بعد مولا علی شیر خدا کے دروازے پہ آ گئے, حضرت علی سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہم بھی اندر جانا چاہتے ہیں, لیکن مولا علی شیر خدا اجازت نہیں دے رہے ہیں. فرماتے ہیں جب تک نبی کی اجازت نہیں ہوگی میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. میرے نبی گھر کے اندر تشریف فرما ہے. جبرائیل علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی میرے پروردگار ہمیں اجازت دے دے, آج تیرے محبوب کے گھر میں محبوب آیا ہے, آج تیرے محبوب کے گھر میں اس کا لاڈلا حسین آیا ہے, کہ ہم کیوں نہ اسے مبارکباد دینے کے لیے جائیں. حسین کی آمد کی مبارکباد ہم بھی نبی کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل مبارکباد دینے تو جا رہے ہو, پہلی مبارکباد ہماری ہونا چاہیے. جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جلوس کو ساتھ میں لیتے ہیں. میرے نبی کے مکان, میرے نبی کے لاڈلے امام حسین کی ولادت کی مبارکباد دینے کے لیے مولا علی شیر خدا کے مکان پہ تشریف لا رہے ہیں. فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں, جبرائیل خوشیاں منا رہے ہیں, میکائیل خوشیاں منا رہے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جلوس کو لے کر کے آ رہے تھے. پہلے آسمان پہ ایک فرشتہ ایسا تھا جس کے ہاتھ اور پیر دونوں کٹے ہوئے تھے. اس فرشتے نے کہا کہ آج یہ فرشتوں کی جماعت کہاں جا رہی ہے؟ تو حضرات گرامی ایک فرشتے نے کہا آج نبی آخر الزماں کے یہاں پر, آج نبیوں کے سردار کے یہاں پر, آج دونوں عالم کے مالک و مختار کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کی گود میں ایک ایسا شہزادہ آیا ہے جسے دنیا حسین کے نام سے جانے گی, جسے دنیا حسین کے نام سے یاد کرے گی. آج اس شہزادے کو مبارکباد دینے کے لیے ہم جا رہے ہیں. اس شہزادے کی آمد کی خوشخبری پر, آمد پر ہم مبارکباد پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس فرشتے نے کہا مجھے بھی ساتھ میں لے چلو. ایک فرشتے نے اپنی پیٹھ پر اسے بٹھالا. نبی کی بارگاہ میں فرشتوں کی جماعت آ رہی ہے. جبرائیل علیہ السلام اور جبرائیل کے ساتھ میں وہ فرشتوں کی جماعت امام حسین کی آمد کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے نبی کی بارگاہ میں ہے. جبرائیل عرض کرتے ہیں آقا پروردگار عالم آپ کو سلام فرماتا ہے. حضرات گرامی امام حسین کی آمد پر فرشتے مبارکباد پیش کر رہے ہیں. ایک فرشتے پر نظر میرے نبی کی پڑی جس کے ہاتھ اور پیر دونوں کٹے ہوئے تھے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس فرشتے کے ہاتھ اور پیر کیسے کٹے؟ تو ایک اس فرشتے نے کہا آقا میرے ہاتھ اور پیر کٹنے کی یہ وجہ ہے کہ میں پہلے آسمان پہ رہتا تھا, میری نظر ایک دن زمین پر پڑی, میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جس کے ہاتھ اور پیر دونوں کٹے ہوئے تھے. میری زبان سے یہ نکل گیا کہ یہ انسان کیسا انسان ہے, اس کا جینا بھی کوئی جینا ہے, اس کے جینے سے تو اس کا مر جانا بہتر ہے. نہ تو اس کے ہاتھ سلامت ہیں, نہ تو اس کے پیر سلامت ہیں. اللہ کو یہ بات اتنی بری لگی کہ اللہ نے میرے ہاتھ اور پیر دونوں کاٹنے کا حکم دے دیا. حضرات گرامی یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے اگر کسی میں کوئی نقص ہے تو ہمیں اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. یہاں سے ہمیں پیغام ملتا ہے اگر کسی کے اندر کوئی کمی ہے تو ہمیں اس کی ہنسی نہیں بنانا چاہیے. اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے تو ہمیں اس کے عیب کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی کی آنکھ میں خرابی ہے تو ہمیں اس کی آنکھ کو دیکھ کر کے مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اگر کسی کے پیر میں پولیاں ہیں تو ہمیں اس کے پیر کو دیکھ کر کے مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اگر کسی کے ہاتھ میں خرابی ہے تو ہمیں اس کا ہاتھ دیکھ کر کے مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں تم سے بڑا بھی ہو سکتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ تم سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ مرتبے تو اللہ جانتا ہے. اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ کس میرے بندے کا کیا مرتبہ ہے, اس لیے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. فرشتے نے مذاق اڑایا, اللہ رب العزت نے اس کے ہاتھ اور پیر دونوں کاٹنے کا حکم دے دیا. وہ فرشتہ کہتا ہے آقا آج نوازشات کی بارش ہو رہی ہے, میرا رب بھی خوش ہے, آج فرشتے بھی خوش ہیں اور آج صحابہ کرام بھی خوش ہیں. یا رسول اللہ آج نواسے کی آمد پر اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو مجھے ملے گا. نبی ارشاد فرماتے ہیں تو مانگ, آج میرا نواسا آیا ہے, آج میرا شہزادہ آیا ہے, مانگ تو جو مانگنا چاہتا ہے تجھے دیا جائے گا. اس فرشتے نے کہا آقا میں آج کچھ اور نہیں مانگنا چاہتا ہوں, حسین کی آمد کی خوشی میں میں یہ چاہتا ہوں کہ
कि आप रब की बारगाह में दुआ कर दीजिए, परवरदिगार मेरे हाथ और पैर दोनों वापस कर दे। मेरे नबी ने फरमाया बस इतना सा। मेरे नबी ने इमाम हुसैन को अपनी आगोश में लिए हुए थे, जो जिस चादर में हुसैन लेटे हुए थे उस चादर का एक किनारा उस फरिश्ते के हाथ और पैर पर मस कर दिया। कसम खुदा की उसके हाथ भी वापस आ जाते हैं, उसके पैर भी वापस आ जाते हैं। वो इमाम हुसैन जिसकी चादर का एक किनारा अगर फरिश्ते के हाथ और पैर पर लग जाए तो उसके हाथ और पैर दोनों वापस आ जाएं। अल्लाह अल्लाह, वो इमाम हुसैन है, फरिश्ते के हाथ और पैर दोनों वापस आ गए। फरिश्तों की जमात आ रही है, तकरीबन 1,40,000 फरिश्तों की जमात आई थी हुसैन को मुबारकबाद देने के लिए। ये हजरत अली शेर खुदा को इजाजत मिली कि अंदर आने की इजाजत दी जाए। सहाबाए किराम अंदर आ रहे थे। हजरत गिरामी इमाम हुसैन की आमद की खुशी में सहाबाए किराम मुबारकबाद दे रहे हैं। सिद्दीक अकबर मुबारकबाद दे रहे हैं, फारूक आजम मुबारकबाद दे रहे हैं, उस्मान गनी मुबारकबाद दे रहे हैं। अली घर में लाडले का आना मुबारक हो, फातिमा घर में लाडले का आना मुबारक हो। हजरत गिरामी वो फरिश्ता जिसके हाथ और पैर वापस आए थे, सब खुशी मना रहे थे, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। मेरे नबी ने फरमाया तेरे रोने की वजह क्या है? उस फरिश्ते ने अर्ज किया आका, आज जिस नवासे की आमद पर इतनी मुबारकबाद पेश की जा रही है, जिस नवासे की आमद पर फरिश्ते मुबारकबाद दे रहे हैं, जिस नवासे की आमद पर सहाबाए किराम मुबारकबाद दे रहे हैं, उसी नवासे को आपका कलमा पढ़ने वाले, उस नवासे को आपका नाम लेने वाले मैदान करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर देंगे। मेरे नबी ने फरमाया कैसी बात कर रहा है? अभी मेरा लाडला पैदा हुआ है, अभी मेरा नवासा इस दुनिया में आया है, अभी मेरे नवासे की उम्र ही कितनी है और अभी से तू मेरे नवासे की शहादत की खबर सुना रहा है। वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहता है फरिश्ता कि आप बताइए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, आपके इस प्यारे लाडले को मैदान करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा आपके उम्मती शहीद कर देंगे। जिब्राइल ने वहां की मिट्टी ला करके दी, कहा आका जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाएगी उस दिन आपके नवासे को शहीद कर दिया जाएगा। मेरे नबी ने वो मिट्टी उम्मे सलमा को दी थी, जो जिन्होंने एक शीशी के अंदर बंद करके रख दिया था। हजरात इकराम, ये बात भी मैं अभी आपके सामने बयान करूंगा, ये मिट्टी कब खून बनी थी। हजरात इकराम, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया इस फरिश्ते को कैसे पता चला? तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था आका इस फरिश्ते को शहादत की खबर नहीं होगी तो किसको होगी? आका यही तो वो फरिश्ता है जिसे अल्लाह पाक ने इमाम हुसैन की विलादत से तकरीबन 400 साल पहले पैदा किया है। और सिर्फ इसलिए पैदा किया है, सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि जब मैदान करबला में हुसैन शहादत का जाम पी ले, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार पाक जब मैदान करबला में बने, तब से लेकर के कयामत तक यही फरिश्ता इसलिए पैदा किया गया है कि कयामत तक हुसैन के मज़ार पर अपने नूरानी परों से हवा करता रहे और उसे झाड़ू देता रहे। ये मकाम है इमाम हुसैन का, ये शान है हुसैन की। नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। अब ये मेरे आका इमाम हुसैन हैं। शहादत की खबर बचपन में मशहूर हो गई। मेरे नबी भी जानते थे हुसैन शहीद हो जाएंगे, मौला अली भी जानते थे हुसैन शहीद हो जाएंगे, बीबी फातिमा भी जानती थी हुसैन शहीद हो जाएंगे, सब जानते थे हुसैन शहीद हो जाएंगे। लेकिन क्या कभी मदीने वाले मुस्तफा ने अपने दस्ते मुबारक को दराज किया हो रब की बारगाह में, मौला मेरे बेटे से इस आजमाइश को टाल दे? नहीं। कभी हजरत अली ने भी दुआ नहीं की, कभी बीबी फातिमा ने भी दुआ नहीं की, वरना ये घराना तो वो घराना है। सिर्फ मेरे नबी अपने दस्ते मुबारक को उठाते हैं तो अल्लाह दुआ को कबूल फरमा लेता है। मौला अली शेर खुदा की दुआ को अल्लाह कबूल फरमाता है। बीबी फातिमा जो भी मांग ले अल्लाह वक्त से पहले दे देता है। हजरात गिरामी, ये शान है इस मुकद्दस घराने की। बे इजाजत इनके घर में जिब्राइल आते नहीं, बे इजाजत इनके घर में जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते
ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ حضرات گرامی، یہ گھرانہ بڑا ہی عظیم گھرانہ ہے، لیکن میرے نبی نے کبھی دعا نہیں کی مولا میرے بیٹے سے آزمائش کو دور فرما دے۔ میرے نبی کے دست مبارک ایک دعا کے لیے دراز ہوئے تھے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مولا جس میں تیری رضا ہے اسی میں میرے بیٹے حسین کی رضا ہے۔ اے میرے پروردگار، جب میرا بیٹا حسین میدان کربلا میں اپنا امتحان دے رہا ہو، ایسے وقت میں میرے پروردگار میرے بیٹے کو صبر عطا فرما، میرے بیٹے کو اجر عطا فرما۔ یہ نبی کی دعا کا نتیجہ تھا کہ میرا آقا حسین قدم قدم پہ صبر کر رہا ہے، قدم قدم پہ صبر سے کام لے رہا ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا، حسین کی عمر پروان چڑھتی رہی، تقریباً 7 سال تک نبی کے آگوش مبارک میں حسین اپنے شب و روز کو بسر کرتے رہے۔ حضرات گرامی، ایک مقام ایسا آتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک گھڑی ایسی آتی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف پروان چڑھتے چڑھتے تقریباً سن ہجری 60 پہ پہنچتی ہے۔ امام حسین پیدا کب ہوئے ہیں؟ سن ہجری 4 ہجری میں امام حسین پیدا ہوئے۔ سن ہجری 60 میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اب آپ امام حسین کی زندگی کو آپ دیکھ لیجئے، تقریباً 56 یا 57 سال کی عمر میرے آقا امام حسین کی ہوتی ہے، 57 سال کی عمر میرے آقا حسین کی ہو رہی ہے۔ جب سن ہجری 60 آتی ہے، امیر معاویہ کا وصال ہوتا ہے، یزید تخت پہ بیٹھتا ہے۔ یزید جب تخت پہ بیٹھا، یزید نے سب سے پہلا امام حسین کے اوپر زور ڈالا تھا کہ حسین میری بیعت نہیں کریں گے۔ یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں، میرا آقا حسین یزید کی ساری حرکتیں جانتا تھا۔ ایک دن یزید مکہ مکرمہ آیا حج کرنے کے لیے، حج کر کے جب مدینہ منورہ آیا تو میرے آقا حسین اس سے ملنے کے لیے گئے ہوئے تھے، صرف اس وجہ سے ملنے گئے تھے۔ اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ گورنر تھے۔ حضرات اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا لاؤ کیوں نہ امیر معاویہ کا بیٹا آیا ہے، لاؤ کیوں نہ اس سے ملاقات کر لی جائے۔ یہ ظالم مدینے میں پہنچا ہوا تھا، وہاں پر اس نے یمن سے شراب منگا کر کے پی تھی۔ اللہ اکبر، جس شراب کے بارے میں نبی نے فرمایا حرام ہے، آج اسے ایک صحابی کا بیٹا پی رہا ہے۔ زنا کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ زنا حرام ہے، اسے ایک صحابی کا بیٹا کر رہا تھا۔ اس لیے میرے آقا حسین جانتے تھے کہ یزید شرابی بھی ہے، یزید نماز کو بھی چھوڑتا ہے، یزید تارک صلاۃ بھی ہے، یزید زنا بھی کرتا ہے، یزید بدنگاہی بھی کرتا ہے، یزید لہو و لعب میں بھی مشغول رہتا ہے۔ جسے یہ ساری باتیں پتہ چل جائیں وہ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ کیسے دے سکتا ہے۔ آج اگر تمہیں تھوڑی سی بھی ہوا اس بات کی لگ جائے کہ تمہاری مسجد کا امام کسی غلط جگہ پہ بیٹھتا ہے تو تم اس امام کا پتہ صاف کر دیتے ہو، کہتے ہو ہم اسے امامت کے لیے نہیں رکھیں گے، ہم نے اسے فلاں جگہ بیٹھا ہوا دیکھا تھا۔ ارے جب تمہیں تھوڑا سا شک ہو جائے، صرف شک کی بنا پہ تم اپنے امام کے ہاتھ میں اپنا یہ ہاتھ نہیں دینا پسند کرتے ہو، تو وہ آقا حسین جو یزید کے زنا کے بارے میں بھی جانتا تھا، جو یزید کے شراب پینے کے بارے میں بھی جانتا تھا، وہ اپنا مقدس ہاتھ، وہ بھی وہ ہاتھ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین،